پاک سعودیہ جیسا معاہدہ دیگر عرب ملک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے، پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ مصر کی پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر مبارکباد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ کا فون، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقاتوں پر بھی گفتگو۔ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے؟ اسرائیل کو پتا ہے نا کہ ایک قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا، اسے پتا ہے پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسے پتا ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ پاکستان کا میزائل سسٹم بہترین ہے اور ہماری اپنی ایجاد ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی، معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں۔ پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان فوج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے۔ افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا۔ لاپتہ افراد میں شامل کچھ لوگ BLA کا حصہ ہیں۔ پنجاب سندھ میں زیادہ لاپتہ افراد کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کسی جیش، نجی فوج یا ملیشیا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کوئی بھی شخص یا سیاسی لیڈر جہاد کے اعلان کا اختیار نہیں رکھتا۔ سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے، خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا، ڈائیلاگ سے ہی پرامن تصفیے کی طرف جانا ہوگا۔ خطہ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوشاں، کہتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں، بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ امریکی فوج کے انخلاء کا طریقہ کار شرمناک تھا۔ چینی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی، ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دی۔ امریکی سرمایہ کار تیار ہیں، معاہدے پر دستخط، رسمی کارروائی ہوگی۔ ٹک ٹاک کا فین ہوں، ڈیل امریکہ اور نوجوانوں کے لیے اہم ہے۔ آٹزم سے متعلق بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ بد امنی کے شکار نیو اورلینز اور نیو یارک میں فوج بھیجیں گے۔ امریکی مریم نواز نے بانی PTI کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا۔ امریکی فوج کا واپس بگرام بیس پر قبضہ ممکن نہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ حکام نے کہا کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم امریکی فوج افغانستان نہیں آ سکتی۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات۔ مریم نواز نے بانی PTI کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا باہر دنیا بدل چکی ہے۔ ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا، ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی۔
سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرف مل گیا۔ کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری۔ حرمین الشریفین کی حفاظت پر پاکستانی سعادت سمجھتا ہے۔ بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدے خطے کے لیے اہم قرار دے دیے۔ چیئرمین پی پی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کو مارکہ حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم سے کئی بار کراچی کے فور منصوبے پر بات کی، وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں، امید ہے کراچی کے لیے شہباز سپیڈ کا وعدہ پورا کریں گے، پانی کے مسئلے کا کے ایم سی اور سندھ حکومت حل نکال لیں گے۔ نئی ہب کینال کا افتتاح ہو گیا، 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ چین کے شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرم جوشی مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شغر میں گفتگو۔ سنکیانگ کے نائب گورنر نی جوانگ صدر مملکت کے اعزاز میں شائع دیا اور امچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گی، لائف سٹاک سیکٹر میں بہتری آئے گی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو فروغ دے گا۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، عارف والا میں خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر، لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں، ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی، ٹریک کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے باعث موٹر وے M5 تاحال بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے شہری اٹھ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں، سکھر سے ملتان M5 اٹھ شریف انٹرچینج قومی شاہراہ پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا۔ شہر و فیروز میں اونچے درجے کے سیلاب نے درجنوں دیہات تباہ کر دیے، بکھری کے قریب درجنوں افراد پھنس گئے۔ جام شوروں کی تحصیل مانجھند کے مختلف دیہات بھی پانی ہو گئے۔ کوٹری دادو ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف پانی جمع، کئی نشیبی دیہات زیر آب آ گئے۔ دادو مورو پل کے کچے میں مزید گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاریخی شہر موندر بھی ڈوب گیا۔ سیلاب زدگان کو بجلی بلوں میں ریلیف دلانے کے لیے IMF کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے جائزہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اضافی ٹیکسوں کے لیے منی بجٹ کی تجویز زیر غور نہیں۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے پاکستان IMF سے ٹیکس ہدف میں 300 ارب روپے کمی کی درخواست کرے گا۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، حکمران IIT میں ترقی پر توجہ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کوئٹہ میں IIT انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے نوجوان تعلیم یافتہ اور ہنرمند بن کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بلوچ نوجوانوں کی محرومیاں دور ہوں گی تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ ایوب اسٹیڈیم میں انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء کی شرکت۔ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت، ایک شخص کا ڈیٹا 500 روپے میں مل جاتا ہے۔ چیئرمین PTA کی سینٹ کمیٹی میں انکشاف، ٹیلی کام سیکٹر سے چوری ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیئرمین PTA نے بتایا 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تو چیک کیا، پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، ٹریول ہسٹری کی معلومات بھی موجود ہیں، موبائل سم کی تفصیلات بھی ڈارک ویب پر ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چیئرمین PTA بولے ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس موبائل سم کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے، حیران کن یہ ہے کہ ڈارک ویب پر ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہو گیا۔ NCCI انکوائری کر رہا ہے۔ سینیٹر پلوشہ خان کا کہنا ہے کسی نے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے تو ڈارک ویب سے ڈیٹا لے لے گا۔ عفنان اللہ نے کہا ڈیٹا چوری ہونا بڑا سکینڈل ہے، انکوائری میں ڈیٹا لیک کرنے والے ٹریس ہو جائیں گے۔
پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اسلام آباد میں چراغاں، سی ڈی اے نے دارالحکومت کی عمارتوں کو سبز اور سفید روشنیوں سے سجایا۔ ترجمان کے مطابق چراغاں سعودی عرب کے قومی دن 23 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ معاہدہ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جارحیت کو ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف جارحیت سمجھا گیا۔ سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ۔ پی آئی ڈی سی ایل کی جانب سے یہ خط آیا کے ایم سی کو، تو کے ایم سی نے اس خط کے اندر یہ کہا، ٹائم لائن بتائیے کہ بھائی کتنے عرصے میں کام کمپلیٹ کریں گے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 کی این او سی کو آپ 2025 میں یوز کر رہے ہیں۔ اس بیسس کے اوپر تو میرے خیال میں 2035 تک بھی یہ شاید پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو۔ میئر کراچی نے گرین اور ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پی آئی ڈی سی ایل سے منصوبے مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی، کہا 2017 کا این او سی اب تک مکمل نہیں ہوا، شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے، یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت مسائل ہیں، مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے، منصوبے کی تکمیل کی مقررہ مدت سے کے ایم سی کو مطمئن کیا جائے۔ کے ایم سی نے ٹھیکیدار کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام سے روک دیا۔ میئر کراچی نے کہا ایم اے جناح روڈ پر بی آر ٹی تعمیرات سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔ بلدیہ عظمیٰ نے کہا تھا متبادل سڑک کی تعمیر کے بعد کام شروع کریں۔ پی آئی ڈی سی ایل حکام کا کہنا ہے ایسے منصوبوں کے اجازت نامے کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس کراچی، وہیں ڈینٹل کالج اور اسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نیول چیف نے جدید سہولتوں سے آراستہ عمارت کے قیام پر بحریہ یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا ادارہ اخلاقی و پیشہ ورانہ اقدار کے ساتھ ڈینٹل ماہرین تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طبی تعلیم میں پاک بحریہ کی کاوشوں پر اظہار اطمینان۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا سائٹ ایریا سپر ہائی وے کا دورہ، سائٹ ایسوسی ایشن کے ممبران سے ملاقات۔ ڈی جی رینجرز انڈسٹریل ایریا اور دیگر تجارتی علاقوں میں بزنس کمیونٹی کو سیکیورٹی سے متعلق درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تاجر برادری نے کراچی میں سندھ رینجرز کی طرف سے پائیدار قیام امن کے لیے کی گئی تمام کاوشوں کو سراہا۔ امریکہ میں ملازمت اور سرمایہ کاری کے ذریعے امیگریشن کے لیے مزید سخت شرائط۔ امریکی صدر ٹرمپ نے H1 ویزا اور گولڈ کارڈ کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ گولڈ کارڈ غیر معمولی قابلیت کے حامل افراد کو $1 ملین کی ادائیگی پر جاری ہوگا۔ امریکی کمپنیوں کو H1 ویزا کے لیے $1 لاکھ فیس ادا کرنا ہوگی۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، گرین شرٹس نے سپر 4 میں بھارت سے ٹکرانے کے لیے کمر کس لی۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس کی، فیلڈنگ ڈرلز میں بھی لہو گرمایا۔ روایتی حریف اتوار کو دبئی میں مد مقابل آئیں گے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا۔ چھوٹی ٹیم کی بڑی فائٹ، بھارت اپ سیٹ شکست بال بال بچ گیا۔ 189 رنز کے تعاقب میں عمان نے 167 رن سکور کیے۔ عامر کلیم کے 64 اور حماد مرزا نے 50 بنا کر بھرپور مقابلہ کیا۔ بھارتی ٹیم نے 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے تھے۔ جشن کا یہ میدان ہے، شور بھرا طوفان ہے۔ آئی سی سی نے ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کا آفیشیل اینتھم جاری کر دیا۔ گانے میں معروف بھارتی گلوکارہ شریا گھوشال نے آواز کا جادو جگایا۔ میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ہے۔ پاکستان اپنے تمام میچ کولمبو میں کھیلے گا۔